والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو کہ چلتی ہیں دریاؤں کے اندر، دریاؤں میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر۔ تو کشتیاں جو دریاؤں میں چلتی کون چلاتا ہے؟ فرمایا میں چلاتا ہوں۔ کب سوچنے کی بات ہے، بلکہ یہ تو آپ جانتے ہیں سائنس کا، فزکس کا اصول ہے، ایک سوئی اگر دریا میں ڈالیں ڈوب جاتی کہ نہیں ڈوب جاتی؟ ڈوب، لیکن ہزاروں ٹن کا جہاز ڈوبتا نہیں۔ اللہ فرماتے والفلک، میں چلا رہا ہوں، یہ میں نہیں ڈوبنے دیتا۔ وہ آپ اپنا سائنس کا اصول کچھ بھی بیان کریں کہ اچھال کی قوت ہے، اس اچھال کی قوت کی وجہ سے وہ ڈوب جاتی، یہ نہیں ڈوبتا، وہ آپ کا یقین کا فرمایا کہ یہ ڈوبنے جو میں نہیں دیتا، منو ٹن جو ہے اتنا جو ہے وہ ہوائی جہاز بھاری سامان لے کے جو جا ادھر سے ادھر، اس کو میں ڈوبنے نہیں دیتا، میں اس کو سنبھال کے چلتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ جو فعل جو کر رہا ہے، اس فعل کرنے میں میں یکتا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں۔ اسے والفلک التی، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں دریاؤں کے اندر، بما ینفع الناس، لوگوں کی نفع کی چیزیں لے کر۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے، یہ بارشیں جو اتارتا ہے، اور بارشوں کے ذریعے سے فاحیا بالارض بعد موتها، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں مرنے کے بعد۔ یعنی بارشیں برستی ہیں تو زمین میں فصلیں اگتی ہیں، زمین میں تر و تازگیاں اگتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو سب کچھ کر رہا ہے یہ میں ہی کرتا ہوں، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ بیج اس کے اندر بونے کے بعد اس کو اگا دینا یہ میرا کام ہے۔ بیج بونا تو تمہارا کام ہے، لیکن بیج کو اگا دینا میرا کام ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین کے اندر ہر طرح کے جانور پھیلا دینا، فرمایا میرا کام ہے۔ روئے زمین پہ ہر طرح کے جانور، ہر طرح کے چوپائے پھیلے ہوئے ہیں، کیسی کیسی قسموں کے جانور۔ اور آج تو آپ جانتے ہیں تہذیب و تمدن کی ترقی، سائنس ٹیکنالوجی کی کلا بازیاں، آپ کیسے کیسے جانور آج دنیا انٹرنیٹ کی دنیا پہ دیکھتے ہیں جو کبھی سوچے نہیں۔ فرمایا کہ یہ میں نے پھیلائے ہوئے ہیں، یہ بھی میرا کمال۔ وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کو جو میں بدلتا ہوں، کبھی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، کبھی گرم ہوائیں آ رہی ہیں، کبھی مشرق سے ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی مغرب سے ہوائیں چل رہی ہیں، ہواؤں کے اندر یہ سارے تصرف کون کر رہا ہے؟ فرمایا یہ تصرف بھی میں ہی کر رہا ہوں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو آسمان و زمین کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین میں بادل لٹکے رہ ہی نہیں سکتے، اس پہ کوئی رسی تو بندھی نہیں کہ لٹکے رہیں، یہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ فرمایا ان کو لٹکانے والا بھی میں ہی ہوں۔ یا پانی سے بھرے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ پانی سے بھرے ہوئے تو زمین پہ گر جائیں۔ آپ آج ایک روئی کے گالے کے اندر تو پانی بھر کے چھت پہ کھڑے کر چھوڑو، وہ زمین پہ گرتا ہے۔ تو یہ روئی کے گالے کی طرح کے بادل، یہ پانی سے بھرے ہوئے فضاؤں کے اندر آسمان زمین کے درمیان معلق ہے، اور جہاں میں چاہتا ہوں ان کو برساتا ہوں، ان کو بغیر کسی رسی سے باندھے ہوئے اس کو لٹکانے والا کون ہے؟ فرمایا میں ہی تو ہوں۔ اس والمسخری والسحاب المسخر، وہ بادل جو تابعدار بن کے کھڑے ہیں آسمان و زمین کے درمیان میں۔ فرمایا کہ یہ میرا ہی کمال ہے، اور یہ کن کے لیے؟ لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے اگر سوچیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو پا جائیں، لیکن جو عقل کو استعمال نہیں کرتے، بے عقلی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے کہ نہیں یار یہ دنیا کے فطری نظام ہے، طبیعت کے نظام میں سب چیزیں ہو گئیں، اور اس کے مالک و خالق کو جب نہیں پہچانا، فرمایا کہ یہ بے عقل ہیں، انہوں نے اپنے عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا، اور بے عقلی کر کے یہ ایمان سے محروم ہو گئے۔ اس سے فرمایا کہ لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری کی ساری چیزیں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لہذا عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے عقل کے ذریعے ایمان سے پہلے عقل آتی ہے، کہ انسان عقل کی وجہ سے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے۔ جب اللہ کی ذات کو پہچانتا تو تبھی تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو عقل بڑی نعمت ہے، لیکن عقل سلیم ہونی چاہیے۔ لیکن وہ عقل جو انسان کو الٹا سبق دے دے، فرمایا وہ عقل انسان کو محروم کر دیتی ہے، اور جو عقل سلیم ہے، سیدھی عقل ہے، وہ اس عقل کے ذریعے سے انسان ایمان کی منزلیں طے کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ ایک جیسا عمل کرتے ہیں لیکن ثواب میں فرق ہو جاتا ہے، آپ نے بھی ایک عمل کیا، وہی عمل ایک امتی نے بھی کیا، لیکن ثواب میں فرق ہے۔ امتیوں میں بھی 2 آدمیوں نے ایک عمل کیا، ثواب میں فرق ہے، تو یہ ثواب میں فرق کیوں ہو جاتا ہے حالانکہ سارے عمل ایک جیسے ہی کرتے ہیں؟ اب آج سب عشاء کی نماز پڑھیں گے، لیکن ہر ایک عشاء کی نماز کے ثواب میں فرق ہوگا، کیوں؟ تو نبی نے فرمایا عقل کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے۔ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے عقل۔
کہ انسان اس عقل کے ذریعے سے جس کی معرفت جتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہوگی اور اس عمل کی اس حقیقت جتنی زیادہ اس پر کھلے گی اور جتنی توجہ اور انہماک کے سے اس عمل کے اندر ڈوبے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے اس کے اجر کو بڑھا دیتا۔ اتنی بڑی نعمت۔ اس سے آیات لقوم یعقلون کہ یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں تک یہ مضمون پورا ہوا۔ ومن الناس کہہ کے پھر دوسرا مضمون ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔